الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر کچھ فرائض رکھے ہیں، کچھ واجبات، کچھ سنن اور کچھ مستحبات. فرائض کی ادائیگی پر اللہ رب العالمین اجر و ثواب بھی دیتے ہیں اور بخششوں کے فیصلے بھی فرماتے ہیں، اور فرائض کی عدم ادائیگی پر اللہ رب العالمین ناراض بھی ہوتے ہیں اور سزا کے فیصلے بھی فرماتے ہیں اور مختلف قسم کے عواقب کا سامنا کرواتے ہیں تاکہ بندے لوٹ آئیں اللہ کے احکامات کی طرف. واجبات، اس کا بھی یہی حال ہے. سنن اور مستحبات کے اندر اگر انسان سنتوں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے واجبات آسان کر دیتے ہیں. واجبات کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے فرائض آسان کر دیتے ہیں. اور مستحبات کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ان واجبات کے اندر، فرائض کے اندر جو کوتاہی ہوتی ہے، جو تقصیرات ہوتی ہیں، اس کا جبیرہ فرما دیتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انبیاء علیہ السلام اور خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب غریب سلسلہ عطا فرمایا. اور ایک حدیث میں آتا ہے: من تہاون بالفرائض عوقب بحرمان الواجبات، کہ جو فرائض کے اندر کوتاہی کرتا ہے تو اس کو سزا کے طور پر اس کے نتیجے میں وہ محروم کر دیا جاتا ہے واجبات کی ادائیگی سے، اور جو واجبات میں کوتاہی کرتا ہے اس کو سزا کے طور پر سنن سے محروم کر دیا جاتا ہے. اور جو سنن کے اندر کوتاہی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو سزا دی جاتی ہے، اس سزا کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ نوافل اور مستحبات چھوٹنے لگتے ہیں. اور اس میں جو کوتاہی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے نتیجے کے اندر اللہ رب العالمین اس سے معرفت ایمانی سلب کر لیتے ہیں. تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فرض نہیں پڑا تو کوئی حرج نہیں، واجب نہیں ادا کیا تو کوئی حرج نہیں، سنت ادا نہیں کی کوئی حرج نہیں، فرائض کے علاوہ نوافل تو ایک زائد چیز ہے، اس کو نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں. تو یاد رکھیے اس کے اندر کسل پسندی کا انجام بددینی پر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی نماز سے رشتہ جوڑے رکھے تو امکان یہ ہے کبھی نہ کبھی وہ لوٹ آئے گا، لیکن اگر اس نے فرائض سے رشتہ توڑ دیا تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی دل کی سیاہی اتنی پھیل جاتی ہے کہ وہ معرفت ایمانی سے دور ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرائض میں سے ایک فرض نماز، دوسرا فرض زکوٰۃ، تیسرا فرض حج، چوتھا فرض روزہ اور پانچواں فرض کلمہ طیبہ. یہ فرائض ہیں.
اور اسلام کے جو ستون جس کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے وہ 5 ستون ہیں. ایک عقائد ہیں، دوسرے عبادات ہیں، تیسرے معاملات ہیں، چوتھے معاشرت ہے اور 5واں اخلاق. ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے، ان کی ادائیگی کا نام اسلام ہے. عام طور پر اللہ رب العالمین مسلمانوں کو فرائض کی ادائیگی کی توفیق دیتے ہیں، تو فرائض کی ادائیگی میں لوگ نماز کا اہتمام رمضان میں بڑھا دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لوگ رمضان مبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. تو ہر سال اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ رمضان مبارک کی مناسبت سے کچھ زکوٰۃ کے فضائل بیان کر دیے جائیں، کچھ زکوٰۃ کے مسائل بیان کر دیے جائیں، تاکہ یہ احکامات سیکھ کر اس کی ادائیگی صحیح ہو سکے. ہمارے معاشرے کے اندر 3 قسم کے طبقات پائے جاتے ہیں. ایک طبقہ تو وہ ہے جو زکوٰۃ کو ادا ہی نہیں کرتا، اس کو یہ اسلامی ٹیکس کا نام دیتا ہے، عبادت کا نام نہیں دیتا. ٹیکس اور عبادت کے اندر فرق ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے اور مستقل موضوع ہے، یہ کسی اور موقع پہ عرض کریں گے. بس بنیادی طور پہ یہ ذہن میں رکھیے کہ عبادت اور ٹیکس میں فرق ہے. اس کو جو لوگ بڑے آج کل ایک ہیضہ ہے کہ روشن خیالی، روشن تعبیرات، جدید تعبیرات، تو اب اس کے نتیجے میں ہر جدید چیز اچھی لگ رہی ہے، ہر جدید تعبیر اچھی لگ رہی ہے، اور ہر قدیم چیز کو نوچ کے پھینک دینے کا تصور پیدا ہو رہا ہے اور پیدا کیا جا رہا ہے. اس کے لیے بنیادی طور پہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر قدیم چیز قابل مذمت نہیں ہے اور ہر قدیم چیز راندے دربار نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو فطری مثال دے دوں، یہ ناک بھی بڑی قدیم ہے، اس کو کاٹ کے پھینک دیجئے. آنکھ بھی بڑی قدیم ہے، اس کو کاٹ کے پھینک دیجئے. کان بھی بڑا قدیم ہے، اس کو کاٹ کے پھینک دیجئے. ہاتھ بھی بڑا قدیم ہے، اس کو کاٹ کے پھینک دیجئے. ماں باپ بھی بڑے قدیم ہیں، ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دیجئے. اس طرح بے شمار قدیم چیزیں ہیں جو انسانی ضرورت کا لازمی حصہ ہیں، اس کے بغیر انسان نہیں رہتا. تو اسی طریقے سے روشن خیالی کا جو سیلاب آیا ہوا ہے، اور اس سیلاب کے اندر اچھے برے ہر ایک بہہ رہے ہیں، اور ہر وہ بات جو روشن لباس کے اندر، روشن ظاہری گیٹ اپ کے اندر اور ظاہری روشن تعبیر کے اندر کہی جا رہی ہے وہ اچھی لگ رہی ہے. اور ہر وہ چیز جو انتہائی بوسیدہ کہہ کر رد کیا جا رہا ہے، اس کو فنڈامنٹلسٹ لوگوں کے تصورات کہا جا رہا ہے یا قدامت پسندی کہا جا رہا ہے، اس کو نوچ کے پھینکا جا رہا ہے. اور اب اس کی ایک مثال موٹی سی یوں سمجھ لیجئے کہ پہلے پورے کپڑے ڈھانپ کے، جسم ڈھانپ کے پورے کپڑے پہنے جاتے تھے، اب کپڑے پورے نہیں پہنے جا رہے، اور کہا جا رہا ہے کہ روشن خیالی کا تقاضا یہ ہے کہ آستینیں بھی نہ ہو، گلا بھی کھلا ہوا ہو، کچھ پیٹ بھی نظر آ رہا ہو، کچھ پنڈلیاں بھی کھلی بھی ہوں. تو بھائی اگر یہ روشن خیالی ہے تو آپ کو ایک موٹی سی مثال سے سمجھا دوں کہ یہ اتنی قدیم بات ہے، اتنی قدیم بات ہے، اتنی قدیم بات ہے کہ رومن امپائر میں عورتیں ننگی ہوتی تھیں، وہ عورتیں جو باندیاں ہوتی تھیں. اور اگر یہ روشن خیالی ہے تو پھر گائے، بھینسیں، اونٹنیاں، یہ سارے روشن خیال ہیں، حالانکہ بڑے پرانے ہیں، یہ کپڑے پہنتے ہی ہیں. اور جنگلیوں کا جو دور گزرا ہے، اس جنگلیوں کے دور کے اندر تو پتے لگایا کرتے تھے. تو اگر اس کو آپ روشن خیالی کہہ رہے ہیں تو اس سے زیادہ بیوقوفی اور اس سے زیادہ حماقت کوئی نہیں. بہرحال تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اسلامی تصور نہیں ہے بلکہ اسلامی ٹیکس ہے، اور مسلمانوں کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ ٹیکس لگایا تھا تاکہ بیت المال میں پیسے جمع ہو جائیں. یہ اسلامی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے. یہ تو اللہ رب العالمین نے جو زکوٰۃ انسان کے ذمے پر رکھی ہے، صاحب مال کے ذمے پر رکھی ہے، اس کا ایک فلسفہ ہے، اور اس فلسفے کو اگر سمجھ لیں گے تو اس کے نتیجے میں اس قسم کے شکوک و شبہات سے دل خالی ہو جائے گا، اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے اپنے دل کو قرار بھی آئے گا اور اچھی امید بھی ہوگی. یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں جتنے بھی احکامات ہیں، ان احکامات کے اندر نیت کو بڑی اہمیت حاصل ہے.
اگر نیت اچھائی کی ہے اس پہ اجر ملے گا، اگر نیت برائی کی ہے تو اس پہ جو نا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اس عبادت کو عبادت سمجھ کے ادا کیجیے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے کہ وہ ادا ہی نہیں کرتا زکوٰۃ۔ دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو زکوٰۃ ادا تو کرتا ہے لیکن اس کو زکوٰۃ کے احکامات معلوم نہیں، وہ حساب کر کے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ وہ یہاں تک مجھے لوگ ملے وہ یہ کہتے ہیں ہم سارا سال دے دیتے ہیں، اللہ میں ایڈجسٹ کر لیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہر چیز کے اندر ہم ڈنڈی چلاتے ہیں۔ یعنی سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا آڈٹ کا مسئلہ آتا ہے تو ہم وکیل کو ہائر کرتے ہیں، وکیل کو ہائر کرنے کے بعد وکیل سے کہتے ہیں کہ بھائی ہماری بیلنس شیٹ جو ہے ڈیبٹ کریڈٹ کی بالکل ایکول ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ہمیں پینلٹی لگ جائے، اگر کچھ کھلانا پڑے تو وہ بھی لے لینا۔ اب یہاں پر دنیا کے معاملے میں ہمارا حال یہ ہے، لیکن اللہ کے دین کے معاملے میں ہمارا حال یہ ہے بھائی ہم ادا کرتے رہتے ہیں، اللہ میاں خود ایڈجسٹ کر لیں گے۔ یاد رکھیے یہ اللہ میاں کے دین کے ساتھ مذاق ہے۔ تو ایک طبقہ وہ ہے جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے لیکن وہ ساتھ ساتھ مذاق بھی کرتا رہتا ہے کہ بھائی ہم نے جو دے دیے سال بھر دیتے رہتے ہیں، ہم نے زیادہ دے دیے ہوں گے، ہمارا خیال یہ کہ ہم نے زیادہ دے دیے ہوں گے۔ تو یاد رکھیے زکوٰۃ کے احکامات میں یہ حکم بھی ہے کہ زکوٰۃ کو اہتمام سے ادا کیا جائے، تمام چیزوں کی کیلکولیشن کی جائے، کیلکولیشن کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اندازہ لگایا جائے آپ کی ٹوٹل اماؤنٹ کتنی ہے، آپ کا اثاثہ کتنا ہے، راس المال کیا ہے، پھر اس کے بعد آپ کے پاس ٹوٹل کیپٹل کیا بن رہا ہے، اس کے بعد آپ کے کون سے اثاثے جامد ہیں، کون سے اثاثے مائع ہیں، یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر پورے احکامات کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو زکوٰۃ ادا تو کرتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اہتمام بھی کرتا ہے، لیکن اس بات کا خیال نہیں رکھتا کہ زکوٰۃ پہنچانی کہاں ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے ہم بیوہ کو دے دیں گے۔ اب حالانکہ بہت سی بیوائیں ایسی ہوتی ہیں جو کئی نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، کئی کنبوں کو پال لیں، وہ اپنے مفاد کے لیے ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایسی چیریٹی ادارے ہیں کہ جو ایسی بیواؤں کی فہرست بھی رکھتے ہیں کہ کون سی اسمارٹ بیوہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ میں حقائق بتا رہا ہوں، کڑوے حقائق ہوتے ہیں۔ تو یہ دوسروں کے پیسے پہ گل چھرے اڑانا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یتیموں کو زکوٰۃ دے دی جائے۔ بہت سے یتیم ہوتے ہیں کہ ان کے ماں باپ ان کو بہت دولت چھوڑ کے گئے ہیں، تو اب یتیم کو پیسہ ابھی نہیں ملا تو اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اور اس کے اور دیگر مقاصد ہیں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ جس کو چاہے زکوٰۃ دے دیں۔ بہت سے لوگ زکوٰۃ دیکھا دیکھی دیتے ہیں کہ اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو فلاں جو ہے برا مانے گا، یار وہ مجلس منعقد کی جاتی ہے، مجلس منعقد کرنے کے بعد دعوت دی جاتی ہے، افطار ڈنر کا نام ہوتا ہے، اس کے بعد اپنے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں، مقاصد بیان کرنے کے بعد پھر کہا جاتا ہے بھائی اب بتائیے کون کتنا فنڈ دے گا۔ اب انہوں نے کہا میں 1,00,000 روپے دوں گا، دوسرے نے کہا یار فلاں نے 1,00,000 دے دیے، میں نہیں دوں گا تو کیا ہوگا، انہوں نے کہا میں 5,00,000 دوں گا۔ اب پھر چاہے جوتیاں گھس جائے اس 5,00,000 کو وصول کرنے کے لیے۔ اس طرح کے اللہ سے مذاق بہت سارے چل رہے ہیں، تو ان چیزوں کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ عبادت ہے، جیسا کہ نماز عبادت ہے، نماز کے اندر مذاق جائز نہیں ہے۔ نماز کے ساتھ اگر کوئی ٹھٹا کرے گا، کوئی مذاق کرے گا تو ایمان سلب ہو جائے گا۔ بے وضو نماز پڑھے گا، ایمان سلب ہو جائے گا۔ نماز کے اندر گل چھرے اڑائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے میرے عزیز دوستو بھائیو، زکوٰۃ کے ساتھ اگر کوئی مذاق کرے گا یا زکوٰۃ کے کوئی مذاق کے ساتھ کمنٹ دے گا تو اس کا ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ اگر خرچ کر رہے ہیں اور خرچ کرنے کے اندر آپ نے مصرف کا خیال نہیں رکھا، اب بہت سے ایسے ادارے قائم ہو چکے ہیں جو رفاہی ادارے ہیں۔ اب رفاہی ادارے ہیں، رفاہی ادارے کام کر رہے ہیں اور کام کرنے کے اندر عجیب غریب سلسلہ بنایا ہوا ہے کہ ڈاکٹروں کی تنخواہیں بھی اس سے جا رہی ہیں، مشینریاں بھی اس سے خریدی جا رہی ہیں، گاڑیاں بھی اس سے خریدی جا رہی ہیں اور کالونی بھی اسی سے بنائی جا رہی ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ کے احکامات جب سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ زکوٰۃ کوئی مذاق نہیں ہے، پورا ایک نظام ہے اور اس کے لیے پورے
قوانین مقرر ہیں ان قوانین کی رعایت کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرنی، تب زکوٰۃ ادا ہوگی۔ یہ تو میں نے ہیڈ لائنز بتائی ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں تاکہ آپ کو زکوٰۃ کا فلسفہ سمجھ میں آئے، زکوٰۃ کے صلے میں ہم کو کیا ملے گا یہ سمجھ میں آئے۔ پھر موٹی موٹی باتیں کر کر میں اپنی گفتگو کو مختصر کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے صلے میں ہم کو ملے گا کیا۔ دیکھیے، اگر اللہ میاں کچھ بھی نہ دیں تب بھی ہم کو پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ اللہ میاں آپ نے ہم کو کیوں نہیں دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں تو ہم خالی ہاتھ آئے تھے، جسم پہ کپڑے بھی نہیں تھے، روتے ہوئے دنیا میں آئے تھے۔ کتنے ایسے ہیں جن کی جدی پشتی جو ہے غریب چلے آئے، لیکن اللہ رب العالمین کو کوئی ادا پسند آ گئی، کوئی مہربانی کا فیصلہ ہو گیا، اللہ رب العالمین نے رحم فرما دیا۔ رحم فرما دیا تو رحم فرمانے کے بعد اب اس آدمی نے جو کچھ بھی حاصل کیا تو وہ حاصل کرنا اللہ کی مدد و نصرت سے ممکن ہوا۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ یہ میری صلاحیت ہے، میری دانش مندی ہے، میری ہوشیاری ہے، تو آپ دیکھیں گے کتنے ایسے انگوٹھا چھاپ ہیں جن کی ملازمت کرنے والے بڑے بڑے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور بڑے بڑے ڈگریاں لینے والے ہیں، اور وہ ان کو ایڈوائز دے رہے ہیں کہ آپ یوں کر لیجیے تو آپ کی کمپنی کو فائدہ ہوگا، آپ یوں کر لیجیے تو آپ کی کمپنی کو فائدہ ہوگا، اور وہ دوسروں کے اشاروں پہ چل رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کسی وجہ سے ان کو دے دیا۔ اب یہ کسی کو نہیں پتا کہ کس وجہ سے دیا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دیا، یہ تصور ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ اگر غور کریں گے تو غور کرنے کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ پوری دنیا کے اندر کوئی آدمی کپڑے کی دکان کھول کے بیٹھا ہے، کوئی آدمی سونے کی دکان کھول کے بیٹھا ہے، کوئی آدمی کس کی دکان کھول کے بیٹھا ہے۔ اگر کپڑا مارکیٹ میں چل جائیے 20 دکانیں، سونا مارکیٹ میں چل جائیے 20 دکانیں، لوہا مارکیٹ میں چل جائیے 20 دکانیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جب آدمی آیا، اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم نے رزق کی ذمہ داری تمہاری لی ہے، اور جس کے ذمے جتنی بڑی ذمہ داری اتنی اس کی جو مسئولیت۔ اب دکان کھولتے وقت خالی ہاتھ کھولی، جاتے ہوئے ہر ایک کچھ نہ کچھ لے کے جا رہا ہے، کچھ نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے توا آپ سوچئے کہ آپ کے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو ان کی بیوی کے جہیز میں آیا تھا توا، وہ آج تک موجود ہے، لیکن توے والے کا کاروبار چل رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس چمٹا ہے، وہ جہیز میں ملا تھا، وہ آج تک ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس گردہ بیلن ہے، جہیز میں ملا تھا، آج تک موجود ہے۔ تندور، آپ جائیے کسی ہوٹل میں جائیے، تندور لگے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا، لیکن تندور والوں کا بھی کام چل رہا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالوں پہ اگر ہم غور کریں تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ اللہ رب العالمین سب کو رزق دے رہا ہے، اور ہر ایک کے پاس گاہک اللہ بھیج رہا ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو بڑے ذہین تھے، بڑے صلاحیت والے تھے، بڑا ڈیکوریشن کیا، سب کچھ کیا، لیکن ایک گاہک نہیں آیا۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ پھتارے پہ کھڑے ہو گئے، اللہ رب العالمین نے گاہکوں کی انبار لگا دیا، جیسا کہ اس کو فری میں مل رہا ہے، پھر وہ شیش محل کے مالک ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کا عجیب غریب نظام۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارا ہے ہی نہیں۔ اور اگر آپ غور کریں، ہمارا مال کون سا ہوتا ہے؟ جو ہم نے کھا لیا، یا ہم نے خرچ کر لیا، یا ہم نے آگے بھیج دیا اللہ کے دربار میں۔ باقی تو وارثوں کا مال ہے، اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ایک وارث آیا، اس نے لیا، پھر دوسرا وارث آیا، اس نے لیا، تیسرا وارث آیا، اس نے لیا، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہ مال خود بتا رہا ہے، مال کی سرکولیشن بتا رہی ہے کہ یہ میں کسی کا نہیں۔ یہ ایک بات اور ذہن میں رکھیے۔ تیسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ پاک نے۔ ہم کو مال کس نے دیا؟ اللہ پاک نے۔ اور اللہ پاک نے یہ سب کچھ دینے کے بعد اللہ نے ہم سے ایک سودا کر لیا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے تمہارے مال کو، تمہاری جانوں کو خرید لیا ہے۔ مال بھی فانی،
جان بھی فانی، مال بھی ہمارا نہیں، جان بھی ہماری نہیں، اور ہم کو جو اس کے بدلے میں پیمنٹ کی ہے اللہ رب العالمین نے، جیسے آج کے زمانے میں کوئی کہے سکراج الوقت ڈالر میں پیمنٹ کروں گا میں تم کو، تو اس طرح اللہ رب العالمین نے ہم کو پیمنٹ کی جنت کی صورت میں، کہ اللہ نے فرمایا یہ جان تم کو ہم نے دی، مال تم کو ہم نے دیا، دینے کے بعد یہ جان بھی تم ہم کو دے دو، مال بھی تم ہم کو دے دو، اس کے بدلے میں ہم تم کو جنت دیں گے۔ تو جان بھی ہمارا نہیں، مال بھی ہمارا نہیں۔ اب آپ سوچئے کہ جب جان بھی ہماری نہیں ہے، مال بھی ہمارا نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ چیز ہم سے خرید لی، خریدنے کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر ہم کو اگر یوں کہتے کہ ساری زندگی تم سجدے میں پڑے رہو، تو ہم غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو اگر ہم 2000 کا ملازم رکھتے ہیں تو ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ وہ ملازم ہم سے پلٹ کے پوچھے کہ میاں صاحب آج آپ نے 2 سبزیاں کیوں منگوائی، ایک سبزی سے کام چل سکتا تھا، آج آپ نے تافتان اور شیرمال اور تندوری روٹی ساتھ کیوں منگوائی، اور چپاتی بھی کیوں منگوائی آپ نے، اور افغانی نان بھی ساتھ کیوں منگوائی آپ نے۔ تو اب جب ہم 2000 کے ملازم کے لیے جائز نہیں سمجھتے، تو جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ پروردگار آپ نے ہمیں 5 ٹائم کی نماز کا حکم کیوں دیا؟ نہیں پوچھ سکتے۔ اور اگر اللہ میاں کہتے ہیں سارا مال تم خرچ کرو، اب آپ دیکھیے انسان کتنا عجیب غریب بیوقوف انسان ہے۔ اگر حکومتیں کہتی ہیں کہ تم ہمارے ملک میں تجارت کرو تو 60% تم ہم کو ٹیکس میں ادا کرو گے، مختلف قسم کے ٹیکس میں 40% تمہارا، تو ہم کہتے ہیں سر آپ بہت احسان مند ہیں ہم آپ کے کہ آپ نے اپنے ملک میں حکومت کے اندر ہم کو تجارت کا موقع دیا۔ اور اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ سارا سال تم مال استعمال کرو، اور سال میں ایک دفعہ وہ بھی وہ آدمی جو صاحب مال ہے 97.5% اس کا، سال بھر اس نے جو کھایا وہ اس کا، اور سال کے شروع میں اگر وہ 52 تولے چاندی کا مالک ہے اور سال کے آخر کے اندر 52 تولے چاندی کا مالک ہے تو 2.5% دے دے، اور 2.5% بھی ایٹ اے ٹائم آن دا اسپاٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم یہ 2.5% 12 مہینے میں ڈسٹریبیوٹ کر دو۔ آج اگر کسی کا بل آ جائے 50,000 روپے کا تو جاتے سر کچھ کیجئے نا سر کچھ کیجئے، وہ کہتا ٹھیک ہے 2 انسٹالمنٹ، نہیں سر آپ ایسا کہ 3 انسٹالمنٹ، پھر اس کے بعد اس کا بس نہیں چلتا کہ اس کو سر پہ اٹھا کے بٹھا لے کہ اس نے میری 3 انسٹالمنٹ کر دی، میری 4 انسٹالمنٹ کر دی، یار کتنا بڑا احسان کیا، اور کچھ تحفہ بھی دے کے آتے ہیں۔ اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ بھائی مال بھی ہم نے تم کو دیا، جان بھی تم کو ہم نے دی، حفاظت کی ذمہ داری، اچھا آج ٹیکس ادا کیجئے تو آپ کو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی شورٹی ملے گی، ٹیکس ادا کیجئے، دوسرے اور بڑے بڑے معافی چاہتا ہوں ڈاگی جو ہوتے ہیں نا وہ آ جائیں گے، آپ نے وہاں ادا کیا تو ان کو کیوں نہیں دے رہے، آپ اس کو کیوں نہیں دے رہے بھائی، اس کو کیوں نہیں دے رہے، ان کو بھی دیجیے، یہ دیکھیے آپ نے وہاں پر ادائیگی کی ہے، یہ دیکھیے یہاں ادائیگی کی۔ اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ تم 2.5% ادا کرو، باقی مال کی فکر چھوڑو، ہم اپنے فرشتے بٹھا کے تمہاری حفاظت کروائیں گے۔ تو اب آپ سوچئے کہ ہم اللہ میاں کے احکامات کو ٹیکس، لا حول ولا قوت الا، یہ ہے روشن خیالی کی حقیقت۔ چشمہ غلط لگ گیا ہے، اس وجہ سے ہر چیز الٹی نظر آ رہی ہے۔ اگر اسلامی نظام کو ایمانی جذبات سے دیکھا جائے تو احسان تلے ساری زندگی سجدے میں پڑیں گے تو بھی جو نا کوئی، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ میاں کی بات سنیے، اللہ میاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ 2.5% تم ادا کرو گے نا پھر تم کو ہم کیا دیں گے۔ آپ دیکھیے آج اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو کہتا ہے میاں صبح آ کر یاسین شریف میری دکان پہ پڑھ جائیے گا، وہ منہ اٹھا کے کہتا ہے میاں دیں گے کیا، اتنی بڑی دکان اتنا بڑا شو روم لے کے بیٹھے ہیں، کم از کم 10,000 روپے تو دیجیے میں 10 منٹ پڑھنے کے لیے۔ اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ اس چکر میں نہیں ہے ہم، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم فرشتہ مقرر کر دیں گے، صبح سے شام تک بیٹھ کے یہ کہتا رہے گا اللہم اعطی منفقا خلفا واعطی ممسکا تلفا، اے پروردگار عالم جو خرچ کر رہا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ دیجیے۔ وہ فرشتے دعا کرے اور فرشتوں کی جماعت آمین 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 کہہ رہی ہے۔ اس سے بڑا کوئی بینیفٹ ہو سکتا ہے؟ آج آپ کسی کمپنی کو کھولیے اور پھر اس کے بعد کسی ملک کے اندر جا کے کہیے کہ بھائی آپ کے جو انڈسٹریل زون ہے وہاں پر جا کے ہم اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کی حکومت ہمیں کیا کیا بینیفٹ دیتی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ بینیفٹ یہ بینیفٹ یہ بینیفٹ، تو کہتے ہیں اوہو یہ صحیح نہیں ہے، شارجہ زون صحیح نہیں، ایسا کہ دبئی زون چلے جاتے، ارے ایسا کرتے وہاں بینیفٹ زیادہ ہے۔
اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا کے کسی خطے میں بیٹھ جاؤ، میرے فرشتوں کی جماعت تمہاری حفاظت کے لے گی، میرا پروٹوکول تمہارے ساتھ چلے گا۔ ہم کو یہ نظر ہی نہیں آتا، اس حقیقت کو ہم سمجھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ میاں کی حقیقت دیکھیے، اللہ میاں کو دیکھیے، اللہ میاں کی مہربانیاں دیکھیے۔ ایک طرف تو پروٹوکول لگا دیا، حفاظت کا پروٹوکول، دعاؤں کا پروٹوکول، آمین کہنے والے کی جماعتوں کا پروٹوکول۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں۔ ایک آدمی کہے گا موسیٰ اللہ میاں سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے دعا کر دیں اللہ میاں سے کہ میں بہت فقیر ہوں، بہت غریب ہوں، قلاش ہوں، میرے ساتھ ایسا معاملہ کر دیجئے کہ میں کسی طریقے سے اچھی طرح کھا پی لوں ایک دن کم سے کم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، ساری زندگی خوراک کی درخواست کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام دعا کی، کلیم اللہ تھے، اللہ نے سن لی۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام تھوڑے دن بعد پھر واپس وہاں سے گزرے، دیکھا وہاں لنگر لگا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے، اس کو تو پوری زندگی کی خوراک ایک دن میں دے دی تھی اور وہاں تو لنگر لگا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ ہم نے تو اس کو دے دیا تھا، لیکن اس نے کیا کیا، کچھ کھا کے باقی ہمارے راہ میں لوٹا دیا، اور ہم کو جو ہے اللہ پاک فرماتے ہیں اس نے ہم کو دیا، ہم اس کو دے رہے، وہ ہم کو دے رہا۔ اب حال یہ کہ اس کے بعد لوگ کھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے دربار میں معاملہ ایسا ہے، جب اللہ کے دربار میں معاملہ ایسا ہے تو خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ میاں کیا فرماتے ہیں، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ، جیسا کہ ایک دانہ زمین میں بویا، انبتت 7 سنابل فی سنبل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اب اس سے 7 بالیاں نکلی، ہر بالی کے اندر 100 دانے، گویا کہ ایک کا 700 سے کریے تو فگر کہاں پہنچا۔ اب آپ بتائیے کہ آج آپ انویسٹمنٹ کیجئے 2%، 3%، 4%، 5%، اس سے زیادہ کوئی نہیں دیتا۔ اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ ایک پینی لگاؤ ہم 700 گنا دیں گے، اور یہ صرف تمہیں سمجھانے کے لیے، ورنہ حقیقت کیا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، تمہارے اخلاص پر، تمہاری نیتوں پر، تمہاری مہربانیوں پر ہم جتنا چاہیں بڑھاتے چلے جائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اور کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے وہ بھیک مانگ رہا ہو۔ اللہ بھی لاج رکھتا ہے، اللہ غیور ہے۔ اسی طریقے سے اب اگر کوئی آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو اس کے انجام کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ علیم کا ایک ترجمہ تو یہ دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے، اور ایک ترجمہ اس کا یہ ہے علیم معلم کے معنی میں، یعنی ایسے عذاب کی خبر سنا دیجیے کہ جس عذاب کو خود تکلیف ہو رہی ہو اس عذاب کی شدت سے، اتنا سخت ترین عذاب۔ فبشرہم بعذاب علیم، اور عذاب کس دن ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اس کو تپایا جائے گا، سونا چاندی کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ کے اندر۔ الفاظ پہ غور کیجئے، ایک آگ ہے اسٹیل مل کی جس کو سب کھا رہے ہیں، ایک اسٹیل مل کی آگ ہے، اور ایک آگ، حالانکہ یہ جو آگ ہے اسٹیل مل کی سب سے ہائی کلاس آگ ہے، اگر آپ دنیا کے اندر جو آگ آئی ہے اس کی حقیقت سمجھیے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ میاں نے جہنم سے کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو بال کونے پہ لگا ہوا ہوتا ہے اتنا سا ریشہ جہنم سے اٹھایا اور اپنی رحمت کے دریا میں 70 مرتبہ اس کو ٹھنڈا کیا، پھر دنیا میں بھیجا، بھیجنے کے بعد ایک پہاڑ کے اوپر اس کو رکھا تو وہ پہاڑ اس کی تپش سے پگھل گیا، اور اس نے اپنے اندر صرف اس کے بخارات کو کنسیو کیا، اپنے اندر محفوظ کیا،
اور اللہ میاں نے اس ذرے کو واپس بلا لیا. آج دنیا کی جتنی بھی قسم کی آگ ہے وہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ٹھنڈا ہو کر اس بال کے مانند ہے. تو جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہوگی. تو اللہ میاں فرما رہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ اس دن تپایا جائے گا جہنم کی آگ کے اندر. فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اب پیشانی پر، پہلوؤں پر، پشت پر جو داغا جائے گا، داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا مال ہے جو تم نے اپنے پاس جمع کر کے رکھا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس جمع کیے ہوئے مال کی تکلیف اور عذاب کا مزہ چکھو. اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں ویل لکل ھمزہ، کہ ہلاکت ہے یا وہ انگاروں کا ستون ہے، عمود ہے اس شخص کے لیے جو عیب نکالتا ہے اور طعنہ دیتا ہے. الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدا، اور اس کا خیال یہ ہے کہ مال ہمیشہ اس کو باقی رکھے گا. حالانکہ دنیا کے اندر ایسے بے شمار واقعات ہیں، ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ آدمی لرز جاتا ہے کہ اس مال سے لوگوں نے کیا 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 اور یہ مال ان کے کام آیا نہیں آیا. آدمی یہ سمجھتا ہے اس مال سے سب کچھ لیا جا سکتا ہے. ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ میاں مال اس وقت کارگر جب اللہ چاہے، اور مال سے سب کچھ نہیں خریدا جاتا. تو ایک صاحب جو ہے کہنے کہ نہیں حاجی صاحب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، مولانا آپ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. ایک دن کیا ہوا، اس کو حرم کے باہر دیکھا ارب پتی آدمی سر پکڑا بیٹھا ہوا. تو اس سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں پریشان بیٹھے ہیں؟ کہنے کہ بھائی کیا بتاؤں کہ میرے دماغ میں ایک گھمنڈ تھا کہ مال سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے. اب میں حرم آ گیا، حرم آنے کے بعد اتفاق سے آنکھ کھلنے میں دیر ہو گئی. اب میں نیچے اترا ہوں تو کوئی چیز سحری کے لیے موجود نہیں، بغیر سحری کا روزہ رکھ رہا ہوں میں، اور مال جیب میں ہے لیکن کچھ خرید نہیں سکتا. اسی طریقے سے ایک اور شخص تھا، وہ شخص کو یہ خیال تھا کہ مال جتنا جمع کروں گا میرے لیے بہتر ہے. اس نے ایک خندق بنائی، اس کے اندر شاندار قسم کا کمرہ بنایا، کمرے کے اندر اس نے سونے کی سلیں رکھ دی. اب سونے کی سلیں رکھنے کے بعد وہ اپنے سونے کو، ہر چیز کا ایک شہوت ہوتی ہے، ایک شوق ہوتا ہے. ایک شوق یہ ہوتا ہے کہ اپنی دولت کو دیکھ کر اس کا مزہ لیا جاتا ہے. تو کبھی کبھی وہ اس طرح دورہ کرنے آتا تھا. تو دورہ کرنے کے لیے آیا تو اتفاق سے اس نے آٹومیٹک ڈور لگایا ہوا تھا، تو وہ ڈور بند ہو گیا. اب وہ ڈور باہر سے کھل سکتا ہے، اندر سے کھل نہیں سکتا. اور اس کا نگہبان اس کو معلوم نہیں تھا کہ وہ مالک جو اس خزانے کا مالک ہے وہ اندر وزٹ کے لیے آیا ہوا ہے. ہوا سے دروازہ بند ہو گیا. اب وہاں پر سونا موجود، چاندی موجود، ہیرے جواہرات موجود، لیکن اس کی جان بچانے کے لیے کوئی موجود نہیں. وہاں اپنے سونے کے اندر، چاندی کے اندر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا. بعد میں جب تلاش کی گئی اور کھولا گیا تو معلوم ہوا وہاں لاش پڑی ہوئی ہے. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین فرما رہے یحسب ان مالہ اخلدا، مال جمع کر کے رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے یہ مال اس کو ہمیشہ رکھے گا. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، ہمارا قانون ایسا نہیں. لینبذن فی الحطمہ، اس کو پھینک دیا جائے گا روننے والی آگ کے اندر. وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا پتا روننے والی آگ کیا ہے. اب اس کے بعد اللہ رب العالمین اگر صرف یہی کہہ دیتے تو کافی تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے صرف اسی پہ اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ باضابطہ طور پر متوجہ کرنے کے لیے پہلے سوال کیا ما ادراک ما الحطمہ، تمہیں اس کی ہیبت ناکی اور ہولناکی کا کوئی اندازہ نہیں. اور پھر فرماتے ہیں اس کی ہیبت ناکی کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. اور اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، اس کو کوئی کیمیکل نہیں بجھا سکتا، کوئی فائر بریگیڈ والا نہیں بجھا سکتا، کوئی آگ نہیں بجھا سکتی، کوئی پانی نہیں بجھا سکتا، کوئی مٹی نہیں بجھا سکتی، کوئی کمبل نہیں بجھا سکتا. اور اس آگ کی شدت کا اندازہ کر لو، التی تطلع علی الافئدہ، یہ اتنی خطرناک ہے کہ کلیجے کے اوپر کون کے آ جاتی ہے.
تو اب آپ دیکھیے ایک طرف اللہ رب العالمین نے یہ احسانات کیے کہ دولت دی، مال دیا، سب کچھ دیا، پھر راحت دی، سکون دیا، پھر اللہ رب العالمین نے کھانے کی توفیق دی۔ آپ مجھے بتائیے فورڈ کمپنی کا نام آپ لوگوں نے سنا؟ فورڈ کمپنی کا مالک پورے دن کے اندر بیچارہ چپاتی، جو ہندوستان کے لوگ ہیں یا میمن کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے، باقی لوگ شاید نہ سمجھ سکیں گے، پھلکا ایک بنتا ہے گھروں کے اندر، چھوٹی سی روٹی ہوتی ہے، اس کو پھلا دیا جاتا ہے، تو وہ پھلکے کا اوپر کا چھلکا اتار کر دال کے پانی کے ساتھ پورے دن میں آدھا کپ پانی کے ساتھ پیتا تھا، اور آخر کے اندر اس کی ٹیبل سے ایک پرچہ ملا، جہاں جو فورڈ کمپنی کے آفس تھا اس کی ہیڈ آفس کی کمپنی کے اوپر ایک پرچہ ملا، اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ میں اپنی زندگی سے تنگ آ کر میں اس کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے اپنی کمپنی کی چھت سے چھلانگ مار کے اپنے آپ کو ختم کر لی۔ تو اگر دولت سب کچھ ہوتی تو آپ مجھے بتلائیے فورڈ کمپنی سے بڑا مالک کون ہے جو اس کو خودکشی کی ضرورت پیش آئی؟ معلوم یہ ہوا کہ سکون یہاں پر نہیں تھا۔ التی تطلع الافئدہ، جو آگ کوننے والی تھی کلیجے تک، وہ کون کر اس کے اثرات جا رہے تھے۔ جیسے کہیں آگ جل رہی ہوتی ہے تو اس کی تپش تو آتی ہے، تو یقینی بات ہے کتنے لوگ ایسے ہیں سلیپنگ ڈوزز کھا کے سوتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی 24 گھنٹے ٹریولنگ ہے، اور اس ٹریولنگ کے اندر پوری دنیا کے اسٹاک سے ان کا رابطہ ہے، ان کی نیند صرف جہاز میں جتنے سیکنڈ ہو سکتی ہے اتنے سیکنڈ۔ اب ایسی دولت کا کیا فائدہ؟ کتنے لوگ ایسے ہیں 15 سال اور 20 سال ہو گئے اپنے بیٹوں کی شکل نہیں دیکھی، کاروبار میں مصروف ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا انتقال ہوا، ان کے بیٹوں کو اطلاع دی گئی تو بیٹوں نے کہا کہ میں 5 اسٹار ہوٹل سے بکے بھیج رہا ہوں، ایڈی سینٹر والوں سے کہا آپ غسل دے دیجیے گا اور جنازہ پڑھوا دیجیے گا اور جو بل ہوگا میرے آفس میں بھیج دیجیے گا۔ یہ پیسے کا رشتہ ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ باپ نے پڑھایا لکھایا اور لکھانے کے بعد جب وہ کسی پوسٹ پہ پہنچ گئے تو باپ کو حکم دے رہے ہیں کہ ابا جان آپ جو ہے کل سے یہ سرونٹ کوارٹر میں سوئیں گے۔ تو باپ روتا ہوا امام کے پاس آیا، امام سے کہنے لگا کہ میرا بیٹا بھی آپ کا مقتدی ہے، میں بھی آپ کا مقتدی ہوں، میرے ساتھ یہ ماجرا ہو رہا ہے۔ بیٹے کو امام نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا بیٹا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ بھائی میں بہت زیادہ مصروف آدمی ہوں، مجھے پیسفل بہت اچھی سکون والی نیند چاہیے، میرے ابا کو کھانسی آتی رہتی ہے، اس لیے اب وہ سرونٹ کوارٹر میں ہی سوئیں گے، میں اس پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جس باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر بچے کو اس قابل کیا، وہ باپ کے ساتھ یہ ماجرا ہو رہا ہے۔ ایسے لوگ بھی جانتے ہیں، اب وہ پتہ نہیں آدمی زندہ ہے یا مر گیا، یہی کوارٹروں میں رہتا تھا، دنیا کے اندر اس سے بڑا راشی کوئی نہیں تھا، رشوت خور کوئی نہیں تھا، اس نے رشوت لے کے ڈیفنس میں بنگلہ بنایا، گاڑی لی، سب کچھ کیا۔ جب اس کے ریٹائرمنٹ کا زمانہ تو بیوی اور بچے نے اس کو دھکا دے کے نکال دیا، وہ کوارٹروں میں آخری زندگی گزار رہا تھا اور بیوی بچے اس بنگلے میں رہ رہے تھے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، ایسے بھی واقعات سامنے آئے کہ 4000 گز کا بنگلہ تھا اور اس آدمی کے آخر ایام سرونٹ کوارٹر میں گزرے اور پیشاب پخانہ اس کے کپڑوں میں ہوتا تھا اور 4000 گز کا بنگلہ اس کو منہ چڑھاتا تھا، اس نے قومی دولت لوٹی تھی۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ پیسہ 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 اس نے تباہ کر دیا۔ آج ایسا لگتا ہے ہر چیز ختم ہو گئی، صرف پیسہ ہی رہ گیا۔ جس کے منہ پہ دیکھو پیسہ پیسہ پیسہ، توبہ کرو بھائی خدا کے واسطے، جتنا تمہارے مقدر میں وہ مل کر رہے گا۔ یہاں کا لکھا ہوا اور یہاں کا لکھا ہوا کوئی نہیں چھین سکتا، نہ کوئی مٹا سکتا ہے، اور یہاں کا لکھا ہوا اور یہاں کا لکھا ہوا اس سے زیادہ کوئی نہیں دے سکتا، قسم خدا کی۔ لیکن آج ہر میڈیا نے، ہر ایک نے، چونکہ دنیا کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ دنیا میں زیادہ لگا دو تو تمہاری چیزیں سیل زیادہ ہوں گی، تو اب ہر ایک کمپنیاں انویسٹمنٹ کر رہی ہیں، نئی نئی چیزیں لے کے آ رہی ہیں اور مختلف قسم کے پروگرام کروائے رہی ہیں۔ اس کے اندر کون بنے گا کروڑ پتی، کون بنے گا ارب پتی، کون بنے گا کھرب پتی، 5 لاکھ کا سوال ہے، 50 لاکھ کا سوال ہے۔ اب بچہ صبح سے شام تک دیکھ رہا ہے اور ڈراموں کے اندر، پروگراموں کے اندر ایسی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، لگژریز۔ اب کسی آدمی کو کسی حال میں قرار نہیں ہے، بیوی پہ قرار نہیں ہے، بچوں پہ قرار نہیں ہے، گھر پہ قرار نہیں ہے، کاروبار پہ قرار نہیں ہے۔ اپنی بیوی اچھی نہیں لگ رہی، دوسرے کی بیوی اچھی لگ رہی ہے، اپنا کاروبار اچھا لگ رہا ہے، دوسرے کا کاروبار اچھا لگ رہا ہے۔ ارے تمہیں کیا پتا کون کس حال کے اندر۔
لیکن اصل میں ہماری آنکھیں الٹ گئیں روشن خیالی کے نام پر. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، واپس ہمیں اپنے کپڑوں میں آنا پڑے گا، اور واپس جب کپڑوں میں آ جائیں گے تو پھر وہ وقت بھی یاد کیجئے کہ ایک کمرے میں 4 خاندان رہتے تھے اور ہنسی خوشی رہتے تھے. یہ پی آئی بی کالونی کے اندر جب پاکستان سے ہندوستان سے مائگریٹ کر کے لوگ آئے، 1 کلو چاول پکتے تھے، سارے خاندان کھاتے تھے، گھر میں ہر وقت ہنستے بولتے رہتے تھے. اور آج ارباہ پتی ہیں لیکن ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے. باپ بیٹے کے اوپر کیس کر رہا ہے، باپ بیٹے کی دولت لوٹنے کے چکر میں، بھائی بھائی کی دولت لوٹنے کے چکر میں، بیوی شوہر کی دولت لوٹنے کے چکر میں، شوہر بیوی کو زیر کرنے کے چکر میں. عجیب غریب درندوں کا معاشرہ بنتا جا رہا ہے. خدا کے واسطے رمضان مبارک کے اندر یہ طے کیجئے کہ ہم اس دلدل سے نکلیں گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں زکوٰۃ کا فلسفہ کیا ہے. زکوٰۃ کا فلسفہ یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر دنیا کی رعنائیوں کے نتیجے میں جو مال کی محبت پیدا ہو رہی ہے، تم جب زکوٰۃ نکالو گے تو اس کے صدقے میں تمہارے دل کو صاف کر دیں گے. یہ ہے زکوٰۃ کا فلسفہ. یہ ٹیکس نہیں ہے، اسلامی عبادت ہے، یہ بندگی ہے، اللہ کے احسان مندی ہے، اللہ کا احسان ماننا ہے، یہ شکرانہ ہے، یہ تقویٰ ہے، یہ اللہ کا لحاظ ہے، یہ دل کے اندر ہمدردی پیدا کرنے کا جذبہ اور ذریعہ ہے. یہ زکوٰۃ اللہ رب العالمین کے رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، انسانیت پیدا کرنے کا جذبہ ہے، انسانوں کے بارے میں غم خواری کا جذبہ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. یہ زکوٰۃ ٹیکس نہیں. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے پیاروں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبوں، اس کو سوچو ذرا سا، خدا کے واسطے سوچو. آپ مجھے بتلائیے غنڈہ ٹیکس، پرچی ٹیکس، فلاں ٹیکس، یہ سارے ٹیکس جو لیے جا رہے ہیں مال کی محبت. اگر آپ دیکھیے تو کسی کے پاس آج کے دن کے کھانے کے ضرور ہیں اور کوئی خالی پیٹ سو نہیں رہا ہے، لیکن روشن خیالی نے ہم کو اتنا پریشان کر دیا ہے. جو 50 گز کے گھر میں ہیں 50 گز کے، وہ کہتا ہے 100 گز کا ہو جائے. جو 100 گز کے گھر میں ہے وہ کہتا ہے 500 گز کا ہو جائے. جو 500 گز کے گھر میں ہے وہ کہتا ہے 1000 گز کا ہو جائے. جو 1000 گز کے گھر میں، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ سامنے فرشتہ کھڑا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے چلو اب تمہارا وقت آ گیا. تو اب وہ کہتے ہیں ارے نہیں میرا فلاں کام رہ گیا، ارے وہ پلاٹ بیچنا ہے، اس کا ایگریمنٹ باقی ہے، ارے فلاں کا سودا کرنا ہے، فلاں کو یہ کرنا ہے. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک اللہ والا آیا اور اللہ والے نے آ کر سوال کیا. تو اب دیکھا وہ کاروبار کر رہے ہیں، بڑا زبردست کاروبار ہے. تو اب اللہ کی طرف سے غیبی اشارہ ہوتا ہے. تو اس نے جو کچوں کا مارا، کہا کہ کبھی اس بوتل کو دیکھے، کبھی اس بوتل کو دیکھے، کبھی فرید الدین عطار، حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ، تو کبھی اس بوتل کو دیکھے، کبھی اس بوتل کو دیکھے. تو اب اس نے کہا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیری روح نکلے گی کیسے. اب وہ اس وقت جو ہے حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے تھے نہیں، دنیا میں لگے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا تیری کیسے نکلے گی؟ کہیں گے میری روح نکل لگا. وہاں لیٹا، اپنے اوپر چادر ڈالی، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، روح پرواز کری. ان کے دل پہ چوٹ لگی. انہوں نے کہا واقعی بات یہ کہ میری تو ہر وقت فکر اس بوتل کے لیے اتنا مال رہ گیا، اس بوتل میں اتنا مال رہ گیا، اس بوتل میں اتنا مال رہ گیا، اس بوتل میں یہ سیل نہیں ہوا، وہ سیل نہیں ہوا. تو اب ان کی زندگی بدلی. اور یاد رکھو دین کے اوپر آنے سے دنیا ہاتھ سے جاتی نہیں ہے، بلکہ دنیا کا مزہ آ جاتا ہے، قسم خدا کی. اگر آپ مجھے بتائیے دولت ہے لیکن آپ کو اپنوں پر اعتبار نہیں ہے، یہ کوئی زندگی کا مزہ ہے؟ آپ کو اپنی بیوی پہ اعتبار نہیں، اپنے بچوں پہ اعتبار نہیں، کھانے کا مزہ نہیں، کسی چیز کا مزہ نہیں، کھا نہیں سک رہے، سکون نہیں ہے، دھڑکا لگا ہوا ہے. اور اگر اللہ والے بن گئے، ہر وقت یہ کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا محافظ ہے. اب بیوی بچوں کے ساتھ ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، ان کو گھمانے لے جا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اب مزہ ہے. اب بتائیے زندگی کا مزہ کیا ہے؟ اللہ والے بنو گے تو دنیا نہیں چھوٹے گی بلکہ بڑھ جائے گی. اور دنیا والے بنو گے، دنیا ملے گی لیکن برتنا نصیب نہیں ہوگا. مال تو وہی ہے جو بڑھتا جائے. اب اگر گاڑی ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتے، کھانا لنگر لگا ہوا ہے لیکن خود نہیں کھا سکتے، نیند آ نہیں رہی، تو اب بتاؤ یہ زندگی کا مزہ ہے؟ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، زکوٰۃ کا فلسفہ میں نے عرض کر دیا.
اس سال رمضان مبارک کا چونکہ اگلا جمعۃ الوداع ہے غالباً، تو اس وجہ سے مسائل کو میں نے دارالفتہ کے حوالے کر دیا۔ آپ حضرات جو ہے چونکہ جمعۃ الوداع میں بھی جمعے کے حوالے سے بات ہوگی، تو میں مسائل کو نہیں چھیڑ رہا ہوں، ہر سال مسائل کے اوپر ذکر کرتا ہوں۔ اس پہ صرف اکتفا کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں کوتاہی نہ کیجیے، ورنہ اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دی جائے گی، اللہ کی ناراضگی کو دعوت دی جائے گی۔ مسائل کے لیے مفتیان اکرام، اللہ تعالیٰ یہ بڑے بڑے جامعات کو جزائے خیر دے کہ ان جامعات میں دارالفتہ ہیں، ان دارالفتہ میں بڑے بڑے مفتیان اکرام راہ للہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ وہاں آئیے، اپنے مسائل لکھیے اور بتائیے جس طریقے سے آپ اپنے انکم ٹیکس کے سلسلے میں، جی ایس ٹی کے سلسلے میں، سوشل سیکورٹی کے سلسلے میں، اولڈ ایج بینیفٹ کے سلسلے میں اور مختلف قسم کے ٹیکسز کے سلسلے میں وکلاء کے پاس چکر لگاتے ہیں نا بھائی، اس میں دنیا کا فائدہ ہے۔ تو یہاں پر دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہے، تو آپ اپنا ایک شرعی ایڈوائزر رکھ لیجئے، ایک مفتی صاحب سے رمضان کے آنے سے پہلے آپ مشورہ کر لیں کہ بھائی میرے پاس یہ چیزیں ہیں، یہ جامد اثاثے ہیں، یہ ہے، میری زکوٰۃ کیا بنتی ہے اور میں اس کو کیسے ادا کروں۔ اور باقی جو مختلف قسم کی چیزیں ہیں کہ وہاں زکوٰۃ وہاں زکوٰۃ، تو یہ سمجھ لیجیے زکوٰۃ اگر ادا نہیں ہوئی پھر ادا کرنی پڑے گی، تو لہذا سیکھ کے ادا کیجیے۔